الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 22ویں پارے کا 11واں رکوع سورہ سبا کی آیت نمبر 40 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو جمع کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے، تو اس وقت اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ مشرک تھے جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ کیونکہ مشرک جو بت بناتے تھے وہ کسی شخصیت کی مورتی ہوتی تھی، کسی نبی کی، کسی ولی کی یا کسی فرشتے کی، تو مورتی بنا کر اس مورتی کو پوجتے تھے۔ تو اس لیے اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ جو لوگ ہیں جو تمہاری مورتیاں بنا کر پوجا کرتے تھے یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے جواب میں کہیں گے سبحانک، اے اللہ آپ تو ہر کمزوری سے پاک ہیں، انت ولینا من دونہم، آپ ہمارے دوست ہیں، ہمارے کام بنانے والے آپ ہیں، یہ نہیں ہیں، یعنی ہمارا تعلق آپ سے ہے، ان سے نہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنات کی عبادت کرتے تھے۔ تو بعض بڑے بڑے جنات کی مورتیاں بناتے، اور صرف مورتیاں نہیں، 29ویں پارے میں سورہ جن ہے، اس میں تفصیلی گفتگو ہے جنات کی۔ وہ جن خود کہتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے یہ کہ جب یہ جنگلوں میں پہنچتے تو ان کا جو بڑا سردار تھا، یعنی انسانوں میں سے مشرکین کا جو بڑا سردار ہوتا، وہ جنگل میں کھڑا ہو کے آواز لگاتا تھا، اے جنوں کے سردار ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، یعنی اللہ کی پناہ میں نہیں جاتے تھے، جنات کے سردار کی پناہ مانگتے تھے۔ تو یہ شرک تھا، اور یہی وہ کہتے ہیں کہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی کو مانتے تھے، یعنی جنات کو مانتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، آج یعنی قیامت کے دن ان میں سے کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، کوئی ایک دوسرے کو نہ نفع پہنچا سکے گا نہ نقصان۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم ان ظالموں سے یعنی مشرکوں سے کہیں گے ذوقوا عذاب النار، آگ کا عذاب بھگتو، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تم کہتے تھے کوئی جہنم نہیں، کوئی آگ نہیں، آج اس آگ کے عذاب کو بھگتو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی، یعنی قرآن مجید جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکوں کو سناتے تو مشرک یوں کہتے ما ھذا الا رجل، یہ ایک مرد ہے جس طرح عام مرد ہیں، بس یہ بھی ایک مرد ہیں، یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، ان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں ان بتوں سے روک دیں جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے تھے تو یہ تمہیں بتوں کی عبادت سے روکنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے ما ھذا الا افک مفترا، اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، قرآن کریم کی آیات جو سنا رہے ہیں، یہ نعوذ باللہ انہوں نے خود گھڑ لی ہیں۔ نبی کو کہتے کہ نعوذ باللہ نبی نے یہ باتیں خود گھڑ لیں، اور پھر جب حق ان کے پاس آیا تو بجائے حق کو ماننے کے
کہنے لگے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی قرآن کریم کو بجائے ماننے کے الٹا کہتے یہ تو جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، ان مکہ والوں کو پہلے کوئی کتاب نہیں دی گئی کہ جس کو یہ پڑھتے، اور نہ آپ سے پہلے کوئی رسول ان کی طرف آیا تھا، اس لیے اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کو ہم نے کتاب بھی دے کر بھیجا، آپ کو رسول بنا کر بھی بھیجا، اور ان سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں نبیوں کو جھٹلا دیا تھا۔ ہر زمانے کے کافر، انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو مکہ والے ہیں نا، پہلی قوموں کے مقابلے پہ یہ تو 10واں حصہ بھی نہیں۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے یہ ان قوموں کے مقابلے پر 10واں حصہ بھی نہیں۔ بعض نے کہا 100واں حصہ، بعض نے کہا 1000واں حصہ، تینوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ قوم عاد کو دیکھو کتنا لمبا قد دیا، کتنی لمبی عمر دی اور کتنی صحت دی، ان کے پاس وہ چیزیں ہی نہیں ہیں۔ فرعون، قارون، شداد، حامان، ان سب کو کتنی دولت اللہ نے دی، تو اتنی دولت تو ان کے پاس بھی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے مشرک یہ پہلی قوموں کے مقابلے میں 100واں حصہ بھی نہیں ان کے پاس۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو پہلی قوموں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا، رسول نہیں مانا۔ فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ، پھر دیکھا میری پکڑ کیسی تھی۔ قوم عاد کا عذاب یاد کرو، قوم سمود کا یاد کرو، قوم نوح کا یاد کرو، قوم لوط کا یاد کرو، قوم مدین کا یاد کرو۔ تو جو میرے رسولوں کا انکار کرتا ہے وہ انجام سامنے رکھے۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے اٹھو، یعنی تیار ہو جاؤ، اور مثنی و فرادہ، چاہے دو دو ہو جاؤ، چاہے تنہائی میں بیٹھو، پھر غور و فکر کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بات سنی انکار کر دیا، ہم نہیں آپ کو نبی مانتے، نہیں، ذرا توجہ کرو، غور کرو، سنو۔ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے جو ساتھی ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجنون نہیں ہے، ان پہ جنات کا سایہ نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر لکم، یہ تو تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ اس عذاب سے پہلے پہلے تم ڈر جاؤ، کلمہ پڑھ لو، تمہارا فائدہ ہے، وگرنہ پھر عذاب تو آئے گا۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر، میں تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، یہ جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں نا، میں اس پر تم سے بدلہ تو نہیں مانگ رہا، کوئی مال تو نہیں مانگ رہا، کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا۔ فَهُوَ لَكُمْ، اگر تم سمجھتے ہو کہ شاید تبلیغ کے بعد یہ ہم سے معاوضہ مانگیں گے، وہ تم اپنے پاس رکھو، وہ تمہارا ہے، لیکن اس تبلیغ پر میرا اجر میرے اللہ کے ذمہ ہے، میرا اللہ دے گا مجھے، میں تم سے نہیں مانگ رہا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان سے کہیے ان ربی یقذف بالحق، میرا رب حق کو باطل پر مارتا ہے۔ 21ویں پارے کے شروع میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کفر جو ہے نا وہ سر اٹھاتا ہے، خوب عروج پہ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حق والوں کو طاقت دیتا ہے۔ یوں سمجھو جیسے کسی پر کوئی پتھر مارا جائے، اللہ حق کا گولہ باطل کے سر پہ مارتا ہے اور باطل ختم ہو جاتا ہے، اس کی شان و شوکت، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان ربی یقذف بالحق، میرا رب حق کو باطل پہ مارتا ہے۔ علام الغیوب، ہر غیب کو جاننے والا اللہ ہے۔ ان سے کہیے جاء الحق، حق آ گیا، یعنی میں جو دین لے کے آیا ہوں یہ حق ہے، اور تمہارا جو باطل ہے نا، اس نے نہ تو پہلے کوئی چیز بنائی ہے نہ دوبارہ بنا سکتا۔ ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا۔ تمہارا جو باطل ہے یعنی تمہارے بت، انہوں نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی اور نہ یہ دوبارہ پیدا کر سکتے۔
قل آپ ان سے کہیے ان ضللت اگر میں بہکا ہوا ہوں بھٹکا ہوا ہوں جیسا تم کہتے ہو تو فإنما أضل على نفسی تو میرا بہکنا مجھے نقصان پہنچائے گا نا تمہیں تو نہیں پہنچائے گا اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو فبما یوحی الی ربی تو یہ ہدایت میرے طرف جو میرے رب کی وحی آئی ہے اس کی وجہ سے ہے یعنی رب کی وحی کی وجہ سے میں ہدایت پر ہوں اور اگر گمراہی پر ہوں تو میری طرف سے ہے یہ اس طرح ہے کہ یوں سمجھیے جو با ادب لوگ ہوتے ہیں نا اور جو اچھا لائق شاگرد ہوتا ہے اس سے کوئی سوال پوچھے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے اور وہ جواب دے دے پھر کوئی پوچھے کہ جواب کس کا ہے تو جو عقل مند شاگرد ہوتا ہے نا با ادب وہ کہتا ہے اگر تو جواب صحیح ہے تو میرے استاد کا ہے اگر غلط ہے تو میرا ہے لیکن آج کل کیا کہتے ہیں او جی استاد نے یوں بتایا تھا غلطی اس کی ہے میری تھوڑی ہے یہ بے ادبی ہے ادب والے لوگ کہتے ہیں نہیں اگر غلط ہے تو جواب میرا ہے اگر صحیح ہے تو میرے استاد کا جواب ہے تو یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ مجھے جو ہدایت ملی ہے نا یہ میرے رب کی طرف سے ہے انہ سمیع قریب اللہ ہر بات کو سنتا ہے اور قریب سے سنتا ہے اللہ بہت قریب ہے آگے آئے گا 26ویں پارے میں سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فَزِعُوا اگر تم ان کو دیکھو یعنی قیامت کے دن جب یہ چیخیں گے چلائیں گے فلا فوتا بچ نہیں سکیں گے قیامت کی بڑا شور مچائیں گے لیکن بچ نہیں سکیں گے وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قریب یہ کوئی دور نہیں بھاگ جائیں گے بڑے قریب ہوں گے آرام سے پکڑ لیے جائیں گے یعنی رب سے یہ بچ تو نہیں سکتے نا قیامت کے دن کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں دور چلا جاؤں گا رب مجھے پکڑ نہیں سکے گا رب ان کو بالکل قریب سے آرام سے پکڑ لے گا یہ بچ نہیں سکتے اس وقت یہ کہیں گے آمنا بہ ہم ایمان لاتے ہیں اس وقت یہ کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں پھر ان سے کہا جائے گا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اب ایمان کہاں وہ ایمان لانے کا جو وقت تھا وہ تو گزر گیا اور بہت پیچھے رہ گیا بہت پیچھے کا مطلب کہ یہ دنیا کی زندگی ہے اس میں ایمان لاتے تو تمہارا فائدہ ہوتا اب یہ زندگی تو ختم ہو گئی اب قیامت کے دن آگے اب کہتے ہو ایمان لاتے ہیں قیامت کے دن کا ایمان قابل قبول نہیں جو ایمان کا وقت تھا جس وقت میں ایمان قبول ہونا تھا وہ تو بہت پیچھے رہ گیا وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قبل اس سے پہلے تم کفر کیا کرتے تھے جب ایمان لانے کا وقت تھا اس وقت تم انکار کرتے تھے نہ اللہ کو مانتے تھے نہ اللہ کے رسول کو مانتے تھے نہ اللہ کی کتاب کو مانتے تھے وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اور بن دیکھے تم تکے مارا کرتے تھے یعنی بے تکی دلیلیں دیتے تھے غلط دلیلیں دیتے تھے اپنے رسم و رواج پر مشرکین مکہ غلط دلیلیں دیتے تھے اگلے پارے میں آ رہا ہے سورہ صاد میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کو بلایا اور فرمایا میں ایک جملہ جانتا ہوں اگر وہ تم کہہ لو تو سارے عرب میں تمہاری عزت ہو کہ بتائیں کون سا جملہ ہے آج فرمایا کہیے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سرداروں کو بڑا غصہ آیا کھڑے ہو گئے خاص طور پہ ابو جہل اس لیے بلایا تھا آپ نے ہمیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا کیا 360 بتوں کو چھوڑ کر ہم ایک خدا کو مانیں ان ھذا لشیء عجاب یہ تو عجیب سی بات ہے پھر باقیوں سے کہنے لگا اٹھو یہاں سے چلو اپنے بتوں پر ثابت قدم رہو تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت جو دلیلیں دیتے تھے نا تو بڑی بیکار دلیلیں تھیں جیسا تکے مارنا کہتے ہیں کہ جواب ہے کوئی نہیں ایک بات دوسری بات کوئی تو شاید صحیح ہو جائے کوئی جواب تو لگ جائے تو تم اس طرح کی دلیلیں دیتے تھے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ جو یہ کافر چاہتے تھے ان کافروں کے اور ان کی چاہت کے درمیان اللہ نے پردہ حائل کر دیا کما فعل بِأَشْيَاعِهِمْ من قبل جیسے اس سے پہلی جماعتوں کے ساتھ کیا
یعنی جب نبی کو نہیں مانا تو ایمان کی دولت نہیں ملی، جب ایمان کی دولت نہیں ملی تو اب ان کے اور کامیابی کے درمیان پردہ حائل ہو گیا، اب یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، پھر رب کا عذاب آیا ان پر۔ تو کامیابی کے لیے تو ایمان ضروری ہے، یہ ایمان نہیں لائے تو ناکام ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں جیسے ان سے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا ایسے ہی ان کے ساتھ کیا کہ ان کی چاہت اور ان کے درمیان ہم نے پردہ حائل کر دیا، یعنی ان کی تمنا پوری نہیں ہو سکی۔ یہ تو نبی کو ختم کرنا چاہتے تھے، اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن نہیں مٹا سکے۔ انہم کانوا فی شک مریب، اور یہ وہ لوگ تھے جو شک میں پڑے ہوئے تھے، نبی کے بارے میں شک، پتہ نہیں نبی ہے کہ نہیں، قیامت کے بارے میں شک کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ کے بارے میں بھی شک، قرآن کے بارے میں بھی شک۔ تو یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے اور اس شک کی وجہ سے ان کو ایمان کی دولت نہیں ملی۔ تو یہ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے حالات کو بیان کیا اور ایک بات ان کو سمجھا دی، اور وہی بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو ہم کر لیں گے وہ ہماری کامیابی ہے۔ مرنے کے بعد تو کافر بھی کہے گا میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اسی طرح ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لیا، لیکن گناہوں سے توبہ اگر اس زندگی میں کر لیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، مرنے کے بعد اگر ہم توبہ کریں تو پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے گناہوں پر توبہ اسی زندگی میں کر لینی چاہیے۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، ہمارا ہر سانس یا تو جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، ہر سانس کے بدلے میں یا جنت بن رہی یا جہنم بن رہی۔ اللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر روز رات کو جب سونے لگو اپنا احتساب کر لیا کرو، کسی پر فتوے لگانے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ خود سوچے کہ آج صبح سے لے کر رات تک میں نے کیا کیا۔ اگر نیک کام کیے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر کوئی غلطی ہو گئی فوراً توبہ کر لو، اس لیے کہ آج رات کو سوئیں گے تو پتہ نہیں صبح اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے۔ کتنے لوگ ہیں رات کو سوئے ہیں صبح نہیں اٹھ سکے، موت آ گئی، تو کیا پتہ ہے سوتے سوتے موت آ جائے۔ تو سونے سے پہلے توبہ کر کے پھر سوئیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس طرح آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔